تصور کیجئے کہ ایک تنگ سی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز جہاں سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے اچانک ایران کے نشانے پر آ جائے۔ وہ ایران جو نہ صرف بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں مہارت حاصل کر چکا ہے بلکہ اپنے میزائلوں کو جہازوں پر داغنے کے لیے سیٹلائٹ نیویگیشن اور خود کار ہدف شناسی جیسے جدید ترین نظاموں سے بھی لیس ہو چکا۔ اگر ایران اس راستے کو بند کرنے کا فیصلہ کر لے تو امریکہ سمیت دنیا کی طاقتور بحری افواج کے لیے بھی ہر جہاز کو بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ یمن کے حوثیوں نے جب ایسی ہی ٹیکنالوجی استعمال کی تو امریکی جنگی بحری جہازوں کو سینکڑوں مہنگے دفاعی میزائل خرچ کرنے پڑے، مگر اس کے باوجود 12 سے زائد تجارتی جہاز نشانہ بن چکے تھے۔ ایران کا جغرافیہ، اس کی اسلحہ ساز صلاحیت اور اس کی عسکری حکمت عملی، یہ سب مل کر ایک ایسا منظرنامہ تخلیق کرتے ہیں جہاں صرف ایک میزائل حملہ عالمی معیشت کو لرزا سکتا ہے، اور اگر حملے مسلسل ہو جائیں تو پھر عالمی تجارت کی بنیادیں ہل سکتی ہیں۔ یہ خطرہ محض قیاس نہیں بلکہ قریب الوقوع حقیقت ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان وقتی جنگ بندی کے باوجود خلیج کا سکوت دھوکہ دہی ہے اور نئی محاذ آرائی کا مرکز اب آبنائے ہرمز بنتی جا رہی ہے جہاں دنیا کے 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ ایرانی پارلیمان کی جانب سے اس اہم بحری گزرگاہ کو بند کرنے کی حمایت اور خفیہ طور پہ بارودی سرنگیں بچھانے کی اطلاعات خطے میں ایک بڑے خطرے کا اشارہ دے رہی ہیں۔ ایران کے پاس ہزاروں تعداد میں تیز رفتار کشتیاں، ڈرونز، کروز میزائل اور اب ایک ایسا ہتھیار بھی موجود ہے جو میدان جنگ کا رخ پلٹ سکتا ہے: اینٹی شپ بیلسٹک میزائل۔ زمین سے داغے جانے والے یہ میزائل نہ صرف فضا میں برق رفتاری سے سفر کرتے ہیں بلکہ سمندر میں چلتے ہوئے جہازوں کو بھی درستگی سے نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یہی وہ صلاحیت ہے جس نے امریکی دفاعی ماہرین کے اعصاب ہلا دیے ہیں۔ ذوالفقار، بصیر، خلیج فارس، قیام اور دیگر ایسے میزائل روایتی انٹرسپٹرز جیسے کہ SM، ایجس ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اب تک کسی بھی جنگی میدان میں سامنے نہیں آیا۔ اگر ایران نے واقعی آبنائے ہرمز کو ان مہلک ہتھیاروں کے ذریعے بند کرنے کی عملی کوشش شروع کر دی ہے تو یہ صرف خلیجی تیل کے بہاؤ کو روکنے کا معاملہ نہیں رہے گا بلکہ عالمی منڈیوں، سفارتی توازن اور عسکری حساب کتاب کو تہوبالا کر دے گا۔ اب جو گھنٹی بجی ہے وہ صرف جنگ کی نہیں بلکہ سمندری راستوں کو زمین سے مارنے والی ایک خاموش مگر ہلاکت خیز حکمت عملی کی ہے۔ ایسی حکمت عملی جو ایران کو ایک غیر متوقع برتری دلا سکتی ہے اور عالمی قوتوں کو ایک نئے، اندیکھے اور شاید ناقابل قابو میدان جنگ میں دھکیل دے گی۔ ایران کا بحری جنگی منظرنامے میں ابھر کر سامنے آنا محض میزائلوں کی تعداد کا معاملہ نہیں رہا بلکہ اب بات اس ٹیکنالوجی تک آن پہنچی ہے جسے کبھی صرف سپر پاورز کا خاصہ سمجھا جاتا تھا۔ روایتی بیلسٹک میزائلوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہدف کے چند 100 میٹر کے اندر گرنے میں بھی صرف 50% کامیابی رکھتے ہیں، اور اگر نشانہ کوئی متحرک بحری جہاز ہو تو یہ امکان مزید کم ہو جاتا ہے۔ بحری جہاز نہ صرف مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں بلکہ ان کی سمت اور رفتار وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، جبکہ بیلسٹک میزائل کا ایک بڑا حصہ ایسے راستے کے اوپر پرواز کرتا ہے جہاں وہ کسی نئی سمت میں تلاش یا تلاش ہدف کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ایران نے غیر معمولی حکمت عملی اختیار کی کہ کسی بھی بحری ہدف پر مؤثر حملے کے لیے میزائل لانچ کرنے سے پہلے نہ صرف ہدف کی درست پوزیشن کا پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے بلکہ اس وقت کے دوران لانچ ٹیم کو اس مقام تک میزائل لے کر جا کر داغنا پڑتا ہے، جبکہ جہاز کی پوزیشن مسلسل بدلتی رہتی ہے اور میزائل کی پرواز کے دوران بھی ہدف حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے رفتار اور سمت کی بنیاد پر مستقبل کی پوزیشن کا اندازہ لگانا ناقص نتائج دے سکتا ہے۔ ایران نے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اپنے کچھ بیلسٹک میزائلوں میں جدید سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم نصب کیے اور ان کے ساتھ ایرو ڈائنامک کنٹرول فنس بھی جوڑ دیے تاکہ میزائل اپنی پرواز کے آخری مرحلے میں خود کو درست سمت میں موڑ سکے۔ لیکن اصل کمال وہاں ہوا جہاں ایران نے اپنے میزائلوں کو سیکر سے لیس کر دیا، ایک ایسا ذہین نظام جو میزائل کو ہدف تلاش کرنے اور اسے پہچاننے کی بھی صلاحیت دیتا ہے، خاص طور پر جب وہ فضا سے زمین کی طرف جھپٹتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایران صرف میزائل فائر کرنے والا ملک نہیں رہا بلکہ ایک ایسا عسکری دماغ بن چکا ہے جو بحر ہند اور خلیج فارس جیسے علاقوں میں اپنے دشمن کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ایران 4 مختلف اقسام کے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل متعارف کروا چکا ہے، اور ہر ایک کا مقصد دشمن کی اس خوش فہمی کو توڑنا ہے
کہ سمندر میں حرکت کرتے ہوئے وہ محفوظ ہے۔ یہ اب ایک نیا میدان جنگ ہے جس میں ہدف صرف دھماکے سے تباہ نہیں ہوتا بلکہ دشمن کی عسکری برتری کا غرور بھی زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ جب ایران نے 2010 میں خلیج فارس نامی بیلسٹک میزائل کی نقاب کشائی کی تو وہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک اعلان تھا، ایک ایسا ہتھیار جو پورے خلیج فارس کو اپنے نشانے پہ لے سکتا ہے۔ اس کی رینج 300 کلومیٹر بتائی گئی، رفتار آواز سے 5 گنا زیادہ، اور یہ دشمن کے پاس رد عمل کے لیے صرف چند لمحے چھوڑتا تھا۔ اس میزائل کی رہنمائی کے لیے یا تو آپٹیکل سیکر استعمال کیا جاتا ہے جو ان کو روشنی میں کام کرنے دیتا ہے، یا انفرا ریڈ سیکر جو دشمن بحری جہاز کے انجن کی گرمی کو ہدف بناتا ہے۔ یعنی جہاں پہ اندھیرا چھایا ہو، انفرا ریڈ سیکر کیا کرتا ہے کہ جسم کی حرارت اگر نکل رہی ہے یا کسی مشین کی حرارت نکل رہی ہے تو وہاں پر وہ دائرہ لگا کر وہ اس کو یلو رنگ کر دیتا تھا یا ریڈ کلر کر دیتا ہے کہ یہاں سے حدت نکلتی ہے، تو اس کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ پھر وہ اس کی تیزی اور نیچے گرتے وقت کی ڈائیونگ ٹریجیکٹری اسے اتنا خطرناک بناتی ہے کہ صرف دور سے ہی اس کو روکا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر وقت پہ پتہ چل جائے۔ قریب آ گیا تو روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن ایران کی کہانی یہیں پہ نہیں رکتی۔ خلیج فارس کے بعد ہرمز 1 اور ہرمز 2 سامنے آئے، جن کا نام ہی جغرافیائی پیغام دیتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے بنائے گئے، جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے۔ اور ان میزائلوں میں یا تو ریڈیو فریکوینسی سیکر ہوتا ہے جو بحری جہاز کے ریڈار سگنلز کو سن کے اس کی طرف لپکتا ہے، یا پھر ایکٹیو ریڈار گائیڈنس استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی رینج بھی خلیج فارس جتنی ہی ہے مگر ہدف کی پہچان میں کہیں زیادہ چالاک۔ پھر 2020 کا سال آیا، ایک نئے باب کا آغاز ہوا، اور تب ذوالفقار بصیر منظر عام پر آیا۔ یہ نہ صرف نام کے لحاظ سے گونجدار تھا بلکہ اپنی 700 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ بحر ہند میں بھی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مگر یہ طویل رینج اس پر ایک نئی تکنیکی پابندی بھی عائد کرتی ہے۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ انفرا ریڈ سیکر کی ناک پر لگے ڈوم کو شدید گرم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ رات کے وقت استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن دن کی روشنی میں یہ دشمن پر آسمان سے ٹوٹنے والا قہر ہے جو نہ صرف فاصلے کو فتح کرتا ہے بلکہ دشمن کی پیش بندی کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ ایران نے کیا کیا کہ ان تمام میزائلوں کو سالڈ ایندھن سے لیس کر دیا، جنہیں جھکے ہوئے ریلوں پر نصب ٹرک سے داغا جاتا ہے۔ یہ موبائل لانچ سسٹم دشمن کو اس وقت بھی حیران کر سکتے ہیں جب وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ حملہ کہاں سے آئے گا۔ ہر نیا میزائل نہ صرف ٹیکنالوجی میں اضافہ ہے بلکہ ایک ذہنی برتری کا اشارہ ہے، اور یہ اعلان ہے کہ ایران اب صرف زمین پر بلکہ سمندر میں بھی جنگ کے اصول بدل چکا ہے۔ اور ایران اگر واقعی طور پہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اس کی حکمت عملی کی جھلک ہمیں یمن کے حوثیوں کی کارروائیوں میں صاف دکھائی دیتی ہے۔ 2023 کے آخر سے لے کے 2024 تک حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر، باب المندب اور خلیج عدن میں جس انداز سے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا وہ مزاحمت نہیں تھی بلکہ وہ ایک منظم، متنوع اور تکنیکی حملہ آور حکمت عملی کا مظاہرہ تھا۔ انہوں نے چھوٹی مسلح کشتیوں، بغیر پائلٹ کی گاڑیوں، اینٹی شپ میزائلوں اور خود کار ڈرونز کا استعمال کیا، اور ان کے بیلسٹک میزائل بھی منظر عام پہ آئے جو ایرانی میزائلوں سے ملتے جلتے ہیں، اور ان کا نصف دراصل ایران کے خلیج فارس کا چربہ ہے، یعنی اس کی ریورس ٹریجیکٹری بنائی گئی ہے، اور ان کا تنکیل ایرانی راد 500 پر مبنی ہے جس میں آپٹیکل سیکر لگا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے ہدف کو روشنی میں بہتر طور پہ شناخت کر سکے۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق نومبر 2023 سے ستمبر 2024 کے دوران حوثیوں نے بیلسٹک اینٹی شپ میزائلوں سے 100 سے زیادہ حملے کیے اور کم از کم 12 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ یہ اعداد و شمار صرف حملوں کی شدت نہیں بلکہ ان کی مؤثریت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ایران خود میدان میں اترتا ہے تو اس کے میزائل تو زیادہ دور تک مار کرنے والے ہیں، زیادہ درست ہیں، زیادہ تیز رفتار ہیں، اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس ریڈار اور لانچ پلیٹ فارم کی سہولیت بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ایران اپنی سرزمین سے ان ASBMS کو داغ کر نہ صرف خلیج میں موجود امریکی یا اتحادی بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے بلکہ سمندر میں تیل لے جانے والے اہم جہازوں کی آمد و رفت کو بھی مفلوج کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ میزائل انتہائی تیز رفتاری سے نشانہ بناتے ہیں اور کچھ ورژن تو ریڈار سگنلز یا حرارت کا سراغ لگا کے خود ہدف کے اوپر جا لگتے ہیں، اس لیے انہیں روکنا نہایت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر ایک ہی وقت میں مختلف زاویوں سے وہ برسائے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران فیصلہ کر چکا ہے تو صرف ایک حملے سے پوری خلیج میں تجارتی بحری آمد و رفت رک جائے گی، عالمی معیشت لرزے گی، اور یہ محض نظریاتی خطرہ نہیں بلکہ ایک ایسے ہتھیار کا عملی مظاہرہ ہے جسے ہم حوثیوں کے ہاتھوں میدان میں آ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور ایران اس کھیل کا اصل استاد ہے۔ ایران کے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ایک ایسی چالاک اور مہلک حکمت عملی کا حصہ ہیں جو روایتی جنگی تصورات کو چکنا چور کر دے۔ جب ایک چھوٹا بظاہر غیر منظم گروہ جیسے حوثی
خلیج عدن یہ بحیرہ احمر میں جدید میزائلوں سے سینکڑوں کلومیٹر دور سمندری جہازوں کا نشانہ بنا لیتے ہیں، تو یہ کوئی باغیانہ حملہ تو نہیں ہے، یہ ایک حکومتی سوچ کے تحت ڈیزائن کیا گیا جنگی ماڈل ہے جو اپنے ہدف کو صرف دھماکے سے نہیں، عالمی تجارت کے دل پہ دباؤ ڈال کے مفلوج کر رہا ہے۔ اور مرلن لواندا پہ حملہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ میزائل نہ صرف طویل فاصلے پر موجود بحری جہاز کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ بھی وہ کسی مخصوص جغرافیے تک محدود نہیں رہے ہیں۔ جس علاقے سے حملہ کیا گیا وہ براہ راست حوثیوں کے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حوثی اب میزائل چلا سکتے ہیں جن کے پیچھے واضح طور پہ ایران کا دماغ اور ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ایئر بیس، موبائل لانچر، مصنوعی سیاروں کی مدد سے ٹارگٹ ڈیٹا اور زمینی ریڈار، یہ سب مل کے ایسا نیٹ ورک بناتے ہیں جو جدید بحری جنگ کا نیا چہرہ ہے۔ ان میزائلوں کا اصل مقصد تباہی نہیں ہے بلکہ خوف ہے، وہ خوف جو بحری انشورنس میں اضافہ کرتا ہے، جہازوں کے راستے بدلوا دیتا ہے، عالمی معیشت کی شریانوں کو دباؤ میں لے آتا ہے۔ اگر ایک میزائل بغیر وار ہیڈ کے بھی کسی جہاز کو روکنے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لیجئے وہ میزائل نہیں، ایک پیغام ہے جو خلیج فارس سے لے کے ہارن آف افریقہ تک گونج رہا ہے، اور دشمن کو گرانے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کا اعتماد گرا دیا جائے، اور یہی اس جدید فریب انگیز جنگ کی اصل روح ہے۔ اور ایران کے جدید اینٹی شپ میزائلوں کو روکنے کا سوال اب محض عسکری چیلنج نہیں بلکہ عالمی معیشت کے گلے میں پھنسا ہوا ایک خنجر ہے۔ پہلے ہڈی ہوا کرتا تھا، لیکن اگرچہ امریکہ، برطانوی اور یورپی بحری بیڑے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں موجود ہیں اور ماضی میں درجنوں حملے ناکام بنا چکے ہیں، لیکن ہر میزائل کو روکنے کی قیمت اس کی تباہی سے کہیں زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ 2024 میں امریکی جنگی جہاز USS کارنیول کو حوثیوں کے خلاف 51 لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا، جن میں سے اس نے 200 سے زائد میزائل داغے، مگر ان دفاعی کامیابیوں کے باوجود سمندری جہاز بدستور نشانہ بنتے رہے۔ برطانوی HMS ڈائمنڈ اور فرانسیسی فریگٹ الساس بھی میدان کے اندر کودے، مگر مسلسل حملوں نے یہ واضح کیا کہ یہ دفاعی گھنٹیاں دیر پا سکون کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو دفاع کے امکانات محدود ہو جائیں گے، کیونکہ اس راستے کو کوئی متبادل ہی نہیں ہے، اور یہاں جہاز کسی بھی سمت سے آسانی سے نشانہ بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ پہاڑوں سے بھی میزائل مارے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو معاشی تباہی پھیلانے کے لیے بہت زیادہ جہاز تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف خطرے کا احساس ہی تجارتی راستوں کو مفلوج کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور حوثیوں کی طرح ایران بھی میزائل، ڈرون اور تیز رفتار کشتیاں استعمال کر سکتا ہے۔ اگرچہ ان کے فضائی اڈوں پر اسرائیل حملے ہو چکے، لیکن ان کا میزائل اور ڈرون نظام اب بھی متحرک اور کارگر ہے۔ ایران اگر واقعی بحر ہند تک اپنے طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائل استعمال کرتا ہے تو آبنائے ہرمز ہی نہیں، عالمی بحری تجارت کے بیشتر راستے غیر محفوظ ہوں گے۔ اتحادی قوتیں ایران کے میزائل لانچرز یا ریڈار سسٹمز پر حملے کا سوچیں گی، اور وہ بھی کوئی دیر پا حل نہیں ہوگا۔ یہاں سے ایک نقطہ آغاز نئی جنگ کا ہے، نقطہ اختتام کہاں تک ہوگا اس کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔